بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ من کے سابق عارضی مدیر شامل فاروقی صاحب کے طنزیہ اور مزاحیہ مضامین کے مجموعے کھٹے میٹھے انار سے ایک انتخاب۔ خدا جانے وہ زمانہ کب آئے گا جب لوگوں کو ملازمتیں دینے کے لیے ڈگریوں کے بجائے صلاحیتوں کو معیار بنایا جائے گا۔ اب میرے ہی معاملے کو لیجئے، میری معلومات اتنی وسیع اور صلاحیتیں اس قدر گوناگوں ہیں کہ بڑی سے بڑی ملازمت اور اہم سے اہم عہدوں کو میرے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنا چاہیے، لیکن افسوس ڈبویا مجھ کو بس ڈگری نہ ہونے نے۔ میں ابھی 7ویں درجے میں تھا کہ خدمت خلق کی خاطر تصنیف و تالیف کے شغل شریف میں لگ گیا۔ تعلیم و تعلم کا یہ ملاپ امناً ناممکن تھا، لہذا یکسوئی کی خاطر بہت جلد میں نے اسکول کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا، اور 1 سال کے عرصے میں کوئی 150 مراسلے اور 40-50 افسانے، مضامین، غزلیں اور نظمیں وغیرہ بقلم خود لکھ کر میں نے مختلف رسالوں کو برائے اشاعت بھیج دیں۔ اب میں یہ تو نہیں مان سکتا کہ وہ ساری چیزیں ناقابل اشاعت تھیں۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ بیچارے ایڈیٹروں کا محدود علم میرے بلند معیار تک نہ پہنچ سکا ہو۔ بہرحال چھپنے کے نام سے ان تمام چیزوں میں صرف 1-2 مراسلے ایڈیٹر کی جانب سے خاصی قدر بیونت اور ترمیم و تنسیخ کے ساتھ چھپے، جن میں گزشتہ شماروں کی تعریف اور جریدہ زیر تبصرہ کو بلا دلیل ملک کا سب سے عمدہ پرچہ بتایا گیا تھا۔ جو کچھ بھی ہو، مجھے تو مصنف بننے کی دھن ایسی سمائی کہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر میں بس کاغذ اور قلم کا ہو کر رہ گیا۔ تھوڑے سے مطالعے اور مسلسل لکھتے رہنے کے ذریعے میں نے جلد ہی شہر کے ادیبوں اور شاعروں میں ایک مقام پیدا کر لیا اور دیکھتے دیکھتے قابل رشک شہرت کا مالک بن گیا۔ یقین کیجئے، اس شہرت میں چائے کی ان پیالیوں کا قطعاً کوئی دخل نہ تھا جو میری جانب سے کمتر معیاری اور اکثر غیر معیاری ہوٹلوں میں شہر کے ادیبوں اور خصوصاً تنقید نگار ادیبوں کو پیش کی جاتی تھی۔ افسوس تو یہ ہے کہ صلاحیت کے باوجود ملازمت کے لیے مجھے ہمیشہ پریشان ہونا پڑا۔ میں نے ایک پریس میں پروف ریڈری کی، ایک روزنامے کے لیے کمیشن پر اشتہارات حاصل کیے، ایک اخبار میں کچھ دنوں کے لیے کرائم یعنی جرائم رپورٹر بھی رہا۔ اس دوران میں مختلف پہلوان نما اشخاص کے ہاتھوں ضرب شدید کا شکار ہو کر کئی دن تک سرکاری اسپتالوں میں پڑا رہا۔ ہفتہ وار فلمی کالم بھی لکھے جن میں تحریریں کم اور تصویریں زیادہ ہوتی تھیں۔ یہ اسی زمانے کا قصہ ہے کہ میرے بہت سے بدخواہوں نے مجھے بلیک میلر اور دلال کہہ کر اپنے دل کے پھپولے پھوڑے، اور اس زمانے کے لگے ہوئے داغ اب تک میرے دامن سے پوری طرح صاف نہ ہوئے۔ ان ساری کاوشوں کے علاوہ قدیم ادب کی تحقیق کا چسکا تو مجھے ایسا پڑا کہ پرانے رسالوں کی مدد سے کئی افسانے، مضامین اور غزلیں لکھیں۔ اب میرا نام اتنا چل چکا تھا کہ ان میں سے بہت سی چیزیں شائع بھی ہوئیں۔ زندہ باد گمنام مصنفین۔ پھر تو ایسا بھی ہوا کہ بہت سے خصوصاً نئے رسالوں کی جانب سے مجھے افسانوں اور مضامین کی فرمائشیں بھی موصول ہوئیں، جن میں سے بعض میں اعزازیہ یا معاوضے کی پیشکش بھی کی گئی، اور عجیب بات ہے کہ ان میں سے بعض پیشکشیں کبھی کبھار عملی شکل بھی اختیار کر جاتی تھیں۔ انہی دنوں میرا تعارف ایک صاحب سے ہوا جو ایک زراعتی رسالے کے ایڈیٹر تھے۔ رسالہ کاشتکاران ایک انجمن نکالتی تھی اور ایک مخصوص حلقے میں اس کو بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔
ایڈیٹر صاحب سے میرا تعارف ضرورت سے کچھ زیادہ شاندار الفاظ میں ہو گیا. وہ مجھ سے متاثر ہوئے. وہ کئی سال سے حج پر جانے کی کوشش کر رہے تھے. اتفاق سے اس بار قرعے میں ان کا نام نکل آیا. انہوں نے کئی مہینے کے سفر کا پروگرام بنایا اور اپنی چھٹی کی درخواست کے ساتھ انجمن کے عہدیداروں سے میرے لیے سفارش کر دی، جو خوش قسمتی سے انجمن کی بھی اور میری بھی مان لی گئی. حج کے لیے بھی کچھ وقت باقی تھا. محترم مدیر ملک کے اندر ہی سیر و سیاحت اور زیارت کے غرض سے چلے گئے اور میں نے عارضی مدیر کے فرائض سنبھال لیے. آخر مجھے اپنی صلاحیتیں ظاہر کرنے کا موقع مل ہی گیا. میں نے طے کر لیا کہ میں اسے اپنے لیے ایک امتحان سمجھوں گا اور اس امتحان میں کامیابی کے لیے کوئی دقیقہ اٹھانا رکھوں گا. لہذا میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصے محشر میں ہے. پھر خود کو ذہنی طور پر پوری طرح تیار کرنے کے لیے میں نے یہ بھی کہہ دیا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. غرض کے قارئین کرام، رسالے کو خوب سے خوب تر بنانے کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیا. مجھے دوسروں پر اعتماد نہ تھا، لہذا زیادہ تر مضامین میں نے خود لکھے. ٹائٹل پر ایک پہاڑ، ایک دریا اور لہلاتے ہوئے پودے بنائے اور ان کے نیچے جلی حروف میں علامہ اقبال کا یہ شعر لکھوا دیا، موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. عرض مدیر کے عنوان سے اداریے کی ابتدا اس شعر سے ہوئی، آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج، اڑتی سی خبر ہے زبانی طیور کی. اس مضمون میں پرچے کی ادارت میں تبدیلی، کچھ بھاری بھرکم وعدے اور مستقبل کے لیے انتہائی خوش آئند اعلانات تھے. یہ تمام باتیں تفصیل سے لکھ کر اداریے کے اختتام میں نے اس شعر پر کیا، خزاں کے دن گزر گئے بہار کی ہوا چلی، نکھر گیا شجر شجر سنور گئی کلی کلی. اداریے کے بعد باغبانی اور زراعت پر ایک طویل فنی مضمون تھا جو سینکڑوں افراد سے گفتگو کرنے اور اس رسالے کے بہت پرانے شماروں کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے بقلم خود لکھا تھا. اس میں انتہائی عام فہم لیکن ادیبانہ انداز میں معمولی باتوں کی جزیات بھی درج تھیں. ان جزیات کی تلاش میں کہاں کہاں نہ گیا، کس کس کوچے کی میں نے سیر نہ کی. مختلف سبزیوں ترکاریوں کی بابت میں نے اپنی بیوی سے گفتگو کی، اپنے بچے کی کتابیں کھنگال ڈالی اور جس ہوٹل میں میں اکثر چائے پیتا تھا اس کے بیروں سے وقفے سے باتیں کی، حتیٰ کہ اپنے دفتر کے کاتب، پروف ریڈر اور چپراسی سے بھی بغیر انہیں آگاہ کیے معلومات حاصل کی. غرض اس تفصیلی مضمون کے آخر میں یہ شعر لکھ کر میں نے قارئین کرام پر اپنا احسان بھی جتا دیا تھا، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. رسالے میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے مناسب جگہوں پر میں نے پھول پودوں سے متعلق پھڑکتے ہوئے اور اقوال دانش کے عنوان سے چپتے ہوئے فقرے اور کہیں کہیں چوکھٹوں میں بچوں کے مختلف رسالوں سے چرائے ہوئے لطیفے بھی درج کروا دیے. میرے ایک ادیب دوست کا ایک فقرہ بطور شاہکار درج تھا، 20ویں صدی میں گندم از گندم برویت جو از جو قدامت پرستی کی نشانی ہے. اب تو جو لوگ جو بوتے ہیں وہی گیہوں کاٹتے ہیں، کانٹے انہی کا مقدر ہیں جو پھول بوتے ہیں. لطیفوں کے سلسلے میں ایک لطیفہ یہ تھا، ایک کسان کو لاٹری میں ایک معقول رقم انعام میں ملی. کاروں کی ایک کمپنی کا ایک ایجنٹ اس کے پیچھے پڑ گیا وہ ایک کار خرید لے. کسان نے انکار کیا
اور کہا کہ اس کا ارادہ چند بھینسیں خریدنے کا ہے۔ ایجنٹ نے کہا، آپ بھینس پر بیٹھ کر سفر کرتے ہوئے کیسے لگیں گے؟ کسان نے کہا، لیکن میں کار دوہتے ہوئے اس سے زیادہ عجیب لگوں گا۔ اس طرح میں نے منتخب اشعار کو بھی کہیں افقی اور کہیں عمودی شکل میں لکھوا کر پورے رسالے کو پرکشش بنا دیا۔ اشعار کا معیار کچھ اس طرح تھا: یارب نگاہ بد سے چمن کو بچائیو، بلبل بہت سے دیکھ کے پھولوں کو باغ باغ۔ غرض ایک نئی آب و تاب سے رسالہ چھپ کر آ گیا، جسے دیکھ کر میں خود جھوم جھوم اٹھا۔ شام تک جلدی جلدی مستقل گاہکوں اور ایجنٹوں کو معینہ تعداد میں پرچے بھجوا کر میں گھر واپس آیا۔ بستر پر لیٹ کر میں شاندار مستقبل کے منصوبے بنانے لگا۔ مجھے یقین تھا میری شاندار کامیابی کو دیکھ کر انجمن کے اراکین مستقل مدیر کو مستقل چھٹی دے دیں گے۔ وہ کتنے دنوں سے پرچے کی ادارت کر رہے تھے، لیکن میری پہلی کوشش ان سے میلوں آگے تھی۔ ان کے مرتب کیے ہوئے رسالوں میں وہی گھسی پٹی اور خشک باتیں سپاٹ انداز میں بار بار بیان کر دی جاتی تھیں، لیکن میں نے جدت پیدا کر دی تھی۔ دوسرے دن دفتر پہنچا تو دفتر کے کلرک نے بتایا کہ بچے ہوئے پرچوں میں سے 60 پرچے صبح ہی صبح نقد قیمت پر فروخت ہو گئے تھے۔ میں نے دل میں کہا، ابھی کیا ہے، ابھی تو یہ تمہید بہار ہے۔ بہار آنے دیجئے، پھر دیکھیے زمین چمن کیا کیا گل کھلاتی ہے۔ میں ان دلخوش خیالات میں گم تھا کہ اچانک ایک صاحب کوئی 70 برس کی عمر، سفید داڑھی، قاعدے کے ساتھ ترشی ہوئی، صاف ستھرے کپڑے پہنے اور کلفدار پگڑی باندھے ہوئے تشریف لائے۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ کوئی متمول اور تعلیم یافتہ کاشتکار ہیں اور رسالے کے ذریعے صحیح رہنمائی مہیا کرنے پر میرا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ میں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرا سارا خیالی قلعہ گرنے لگا جب کرسی پر بیٹھتے ہی بڑے میاں نے بغیر کسی تمہید کے مجھ سے پوچھا، آپ نے اس سے پہلے بھی کسی پرچے کی ادارت کی ہے؟ میں نے کہا، جی نہیں، لیکن صحافت سے میرا تعلق بہت پرانا ہے۔ بڑے میاں بولے، میں صحافت سے آپ کے تعلق کی مدت نہیں پوچھ رہا ہوں، مجھے اس تعلق کی نوعیت سے زیادہ دلچسپی تھی اور معلوم ہو گئی۔ پھر ایک لمحہ توقف کرنے کے بعد انہوں نے کہا، اچھا یہ بتائیے، زراعت سے بھی آپ کا کوئی تعلق رہا ہے؟ میں نے دبے لفظوں میں کہا، جی نہیں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میری بات کاٹ کر بڑے میاں غراتے ہوئے بولے، آپ کے لیے تو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میرے دل سے پوچھئے، رات بھر میں سو نہیں سکا۔ میں اس بدقسمت انجمن کے بانیوں میں سے ہوں جس کی عزت آپ نے اپنی جہالت کی وجہ سے خاک میں ملا دی۔ آپ کو تو شاید علم نہ ہو، ہمارے حریف اور بدخواہ آج خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں۔ وہ پوسٹروں اور اشتہاروں کے ذریعے کسانوں اور زمینداروں کی توجہ آپ کے مرتب کردہ رسائل کی جانب مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ وہ اس رسالے کی بہت سی کاپیاں خرید کر انہیں مختلف سرکاری محکموں اور خوراک و زراعت کی بین الاقوامی اداروں کو بھیج کر ان پر ہماری نااہلی ثابت کرنا چاہتے ہیں، جس کا نتیجہ ان جگہوں سے ملنے والی گرانٹ بند ہونے کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ بہرحال رقم اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جتنی رقم ہمیں مختلف جگہوں سے گرانٹ کی شکل میں ملتی ہے، اس سے کہیں زیادہ رقم ہماری انجمن کا کوئی ایک ممبر پھینک کر دے سکتا ہے۔ دراصل ہمارے لیے وہ عزت زیادہ قیمتی تھی جو ہم نے 30 سال کی مسلسل اور صبر آزما جدوجہد کے بعد
عوام میں، خواص میں، اداروں میں اور سرکاری محکموں میں اور اپنے معاصر رسالوں کے حلقوں میں حاصل کی تھی، جسے تم نے بیک جنبش قلم ذلت اور رسوائی میں تبدیل کر دیا۔ میں پرچہ دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ کو نہ صحافت کا تجربہ ہے نہ زراعت کا۔ سنیے، میں آپ کے مضمون کے چند جملے آپ کو سناتا ہوں، آپ انہیں سننے کے بعد بتائیے کہ میں انہیں پڑھ کر آپ کا سر دھنوں یا اپنا۔ درختوں کو ہلا کر شلجم توڑنے کا طریقہ فرسودہ اور نقصان دہ ہے، اس سے شلجم خراب ہو جاتے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ کسی لڑکے کو درخت پر چڑھا دیجئے، وہ پکے پکے شلجم توڑ کر کسی چادر میں پھینکتا جائے گا، جسے 4 آدمی پکڑ کر درخت کے نیچے کھڑے رہیں۔ میں نے تعریف لوٹنے والے انداز میں بڑے میاں کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھیے محترم، گستاخی معاف، آپ تو جہاں دیدہ اور تجربے کار بزرگ ہیں، آپ کے لیے تو یہ بڑی معمولی بات ہے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہر سال ہمارے ملک میں ہزاروں من شلجم صرف اس لیے برباد ہو جاتے ہیں کہ انہیں درختوں کو ہلا ہلا کر گرا دیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے کمایا جانے والا زر مبادلہ کسی حد تک زر مبادلہ کو مارو گولی۔ بڑے میاں بفر کے بولے، احمق آدمی، تم نے شلجم کو درخت پر پھلتے کب اور کہاں دیکھا؟ یہ میرے لیے ایک چونکا دینے والی بات تھی۔ میں اس بری طرح سپٹا گیا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر میری جگہ آپ ہوتے تو غش کھا کر گر پڑتے، لیکن داد دیجئے میرے ذہن رسا کی۔ میں نے بات بناتے ہوئے کہا، اوہ، میں آپ کا مطلب سمجھ گیا، آپ کو درخت کے لفظ پر اعتراض ہے، لیکن مجھے واقعی افسوس ہے کہ آپ مجھ سے ایسی لا علمی کی توقع کرتے ہیں۔ کیا مجھے نہیں معلوم کہ شلجم درخت پر نہیں پھلتے؟ دراصل یہاں درخت کا لفظ تو میں نے ایک استعارتاً استعمال کیا تھا۔ درخت سے مراد میری بیل سے ہے۔ میں دراصل یہ کہنا چاہتا تھا کہ شلجم توڑنے کے لیے اس بیل کو ہلانا نہیں چاہیے، بلکہ میری بات سن کر ایک بار پھر کاٹ کر بڑے میاں چیختے ہوئے بولے، بیل کو نہیں، تمہارے سر کو ہلا دینا چاہیے۔ کان کھول کر سنو اے ماہر زراعت و صحافت، شلجم دنیا کے کسی حصے میں درخت پر نہیں پھلتے، نہ ہی بیل کے ساتھ لگتے ہیں، بلکہ یہ زمین کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑے میاں کاٹ کھانے والے انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ چلیے مان لیا، شلجم نہ درخت پر پھیلتے ہیں نہ بیل میں لگتے ہیں، لیکن میری ایک بات اتفاقاً غلط بھی ہو گئی تھی، تو میری اور بہت سی باتوں پر کیسے پانی پھر گیا۔ عجیب انجمن ہے یہ بھی جو اپنے ایڈیٹر سے زیادہ اہمیت شلجم کو دیتی ہے۔ ابھی میں یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک اور دھماکہ ہوا۔ ایک وحشت زدہ پہلوان نما نوجوان میرا ایک پرچہ لہراتا ہوا میرے کمرے میں داخل ہوا۔ کسی سلام، دعا یا تمہید کے بغیر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، اسے پڑھیے، جلدی سے پڑھیے، خدا کا شکر ہے کہ مجھے آخر ایک ساتھی اور مل ہی گیا۔ نہیں، پورا صفحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دوسرا اور تیسرا پیراگراف پڑھ دیجئے۔ اس شخص کے تنوتوش اور اس کی وحشت زدہ صورت کو دیکھ کر میں خوف سے لرز گیا اور جلدی جلدی پڑھنے لگا۔ آلو بڑی ثقیل مگر زود ہضم ترکاری ہے۔ اس کا پودا گوبھی کے پودے سے ذرا بڑا اور ٹماٹر کے پودے سے ذرا چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کی پتی املی کی پتی ذرا لمبی اور کانٹے دار ہوتی ہے۔ اس کی اعلیٰ قسم شفتالو کہلاتی ہے، مگر شفتالو کو کیچوے سے بچانا بہت ضروری ہے۔ حال ہی میں آلو کی ایک نئی قسم بخارا سے لائی گئی ہے جسے آلو بخارا کہتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں اب تک اس کا تجربہ زیادہ کامیاب نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی کاشت محدود پیمانے پر کی جاتی ہے اور ملکی ضروریات کا ایک بڑا حصہ
قیمتی زر مبادلہ خرچ کر کے دوسرے ملکوں سے برآمد کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے۔ اس کامیابی کے پیش نظر آلو بخارا صرف رؤسا کے دسترخوانوں کی زینت بنتا ہے، غربا تو اسے صرف دواؤں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ خدا جانے ہمارے ملک میں غریب عوام کا استحصال کب تک ہوتا رہے گا۔ نوجوان نے جلدی جلدی سے رسالے کے چند ورق پلٹے اور کہا کہ اب آپ کو زحمت تو ہوگی، لیکن یہاں سے ذرا اور پڑھ دیجئے۔ جی اسی پیراگراف سے میں نے بے بسی کے احساس کے تحت پڑھنا شروع کیا۔ کیچوا چوہے کی قسم کا ایک بدبودار جانور ہوتا ہے، جس درخت پر لگ جائے اسے پورے کا پورا ختم کیے بغیر نہیں رہتا۔ عموماً اپنے کام سے کام رکھتا ہے، لیکن کوئی اسے چھیڑے تو یہ کاٹ بھی لیتا ہے۔ ہمارے کاتب صاحب کا کہنا ہے کہ کیچوے کا بہترین علاج کچھوا ہے۔ 2 کچھوے 1 ایکڑ کے تمام کیچووں کو کھا جائیں گے۔ پھر ان کچھووں کو مار کر ان کی پیٹھ کی ڈھال بنا لیجئے۔ ان ڈھالوں کو خود استعمال کرنے کے علاوہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی چھوڑ جائیے۔ ادبی زبان میں اسے کہتے ہیں وہی ذبح بھی کرے وہی ثواب لے الٹا، اور زرعی زبان میں اس کا نام ہے آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ بہرحال کاتب صاحب کے خاندانی نسخے کو اب تک ہم نے خود عملی تجربے کی بھٹی میں ڈال کر اس کا تجزیہ نہیں کیا ہے۔ قارئین اکرام میں سے اگر کوئی صاحب اس سلسلے میں تجربہ کریں تو ہمیں بھی نتیجے سے مطلع کریں۔ ان کے نام اور شکریہ کے ساتھ دوسرے قارئین کے فائدے کے لیے خبر چھاپ دی جائے گی، یعنی آپ کا نام چلے گا اور کسی کا کام، اور پھر ایسی ہی رضاکارانہ کارگزاریوں کو بنیاد بنا کر ہم جلد ہی ایک بامقصد نہ کہ فیشن والی انجمن امداد باہمی کی تشکیل بھی کر سکیں گے۔ نوجوان نے رسالہ میرے ہاتھ سے لے لیا اور جلدی جلدی سے مجھ سے ہاتھ ملانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا، خدا کا شکر ہے آپ کی ذات میں مجھے ایک اچھا ساتھی مل گیا۔ میں زراعتی کالج میں پڑھتا تھا۔ 3 سال پہلے مجھے بخار آیا، ڈاکٹروں نے اس کا علاج شروع کیا۔ تیسرے دن بخار کی شدت میں اضافہ ہوا تو گھر والے ایک حکیم صاحب کو لے آئے۔ ابھی ان کی قرابدین کا مثبت یا منفی اثر پوری طرح ظاہر بھی نہ ہوا تھا کہ میرے ایک دوست نے شہر کے ایک مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ دیا، اور ہمارے حلق میں میٹھی میٹھی گولیاں ٹپکائی جانے لگیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میرے مرض میں افاقے کی جگہ اضافہ ہونے لگا۔ بخار کی آمد کے 6 دن میری نانی ان تمام ڈاکٹروں اور حکیموں کو کوسنے اور بددعا دینے کے علاوہ جوتی لے کر گھر والوں کے پیچھے پڑ گئیں۔ ان کی سمجھ میں یہ بات آتی ہی نہ تھی کہ جب مجھے صاف اوپر والا بخار نظر آ رہا ہے اور شہر کی ایک مضافاتی بستی میں اللہ کی رحمت سے ایک مشہور تجربہ کار عامل موجود ہیں، تو مجھے ان ڈاکٹروں اور حکیموں کا تختہ مشق کیوں بنایا جا رہا ہے؟ آخر ایک روز مجھے اٹھا کر لے جایا گیا اور عامل صاحب کی خدمت میں ڈال دیا گیا۔ انہوں نے کچھ دیر مجھے غسل دودھ سرخ دے کر، یعنی میری ناک کے نیچے لال مرچ کا دھواں سلگا کر مجھے پاک کیا، اور پھر مجھے ہدف بنا کر ایک نادیدہ ہستی کو ڈانٹا، ڈپٹا، مارا، پیٹا، یہاں تک کہ میرا بخار تو بھاگ گیا، لیکن پھر میں نے آپ ہی کی طرح انتہائی معلوماتی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ میرے قیمتی مشوروں سے فائدہ اٹھانے کے بجائے لوگ مجھے پاگل کہنے لگے۔ میں آج کل اس بات کی تحقیق کر رہا ہوں کہ بھینس کی زبان سے گاؤ زبان کا کام کیوں نہیں لیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ جب اروئی اور تروئی دونوں ہی کے پودے گیہوں کے پودے کی طرح موٹے اور خاردار ہوتے ہیں تو اروئی گول اور تروئی چپٹی کیوں ہوتی ہے؟ بس اب مجھے سکون ہو گیا۔ خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے فرزانے دو۔ آپ کو تکلیف تو ہوگی، لیکن میری معلومات میں اضافے کی خاطر ایک ذرا یہ جملہ بھی پڑھ دیجئے۔ میں اپنے اندر انکار کی جرت نہ پا سکا اور خوفزدہ لہجے میں جلدی وہ جملہ میں نے پڑھ دیا۔ چاول کے کھیت میں زیادہ پانی دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے چاول کے درخت جل جاتے ہیں۔
وہ پاگل بہت زور سے ہنسا اور بولا، ماشاء اللہ کیا بات کہی ہے، چاول کے کھیت اور چاول کے کھیت کے درخت، یہی بات میں کہتا ہوں تو لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں۔ میرے گھر پر ایک چیز ہے، میں اسے دودھ کا کھیت کہتا ہوں تو لوگ مجھ پر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں اسے بھینس کہو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں اسے بھینس کیوں کہوں، بھینس تو بڑا ہی غیر شاعرانہ سا لفظ ہے، شروع ہی بھینس سے ہوتا ہے۔ دودھ کا کھیت، کس قدر رومانیت ہے ان الفاظ میں۔ آپ ذرا ان دونوں لفظوں کو باری باری ادا تو کیجئے۔ بھینس، لا حول ولا قوت، دودھ کا کھیت، سبحان اللہ، کیا بات ہے لفظ دودھ ادا کرنے میں۔ اور پھر بعض تنگ نظر لوگ کہتے ہیں کہ دودھ کا کھیت کی ترکیب نہ صرف قواعد بلکہ امر واقعہ کے لحاظ سے بھی غلط ہے۔ صاحب، میں کٹھوجتی اور ہٹ دھرمی کو نہیں مان سکتا، آپ ہی بتائیے اگر چاندنی کا کھیت ہو سکتا ہے تو دودھ کا کھیت کیوں نہیں ہو سکتا؟ صاحب سچی بات تو یہ کہ میرے اور آپ کے مزاج میں بڑی یکسانیت ہے، ہم دونوں کو ایک دوسرے سے بڑی مدد ملے گی، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ آج ہی 2-3 مضامین لکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر یہ سارے مضامین چھپ گئے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری زرعی دنیا میں جو بہت دنوں سے ایک جمود کا شکار ہے، ایک انقلاب آ جائے گا۔ وہ نوجوان بولتا جا رہا تھا اور میں بے چارگی کی تصویر بنا ایک عجیب کرب کے عالم میں اس کی باتیں سن رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے وہ جلد ہی اٹھ گیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد مجھے مخاطب کر کے یہ کہتا ہوا رخصت ہوا، بس میں ابھی جا کر اپنے چند انتہائی اہم اور معلوماتی مضامین آپ کی خدمت میں بھیجتا ہوں۔ میرا پہلا مضمون کیلے اور کریلے کے باہمی تعلق پر ہوگا۔ میری تحقیق کا محور یہ ہے کہ اگر کیلے کی بیل کریلے کی بیل کی طرح نیم کی طرف پر چڑھائی جائے اور درخت کے نیچے کافی اور کافور ڈال کر اسے کنویں کے پانی سے سینچا جائے تو کیا کیلا بھی کڑوا اور مزیدار ہو جائے گا یا حسب سابق پھیکا اور بدمزہ رہے گا؟ ابھی یہ پاگل نوجوان باہر گیا ہی تھا کہ انجمن کے 2-3 اراکین کے ساتھ رسالے کے مستقل مدیر دفتر میں بلائے ناگہانی کی طرح نازل ہو گئے۔ بیچارے اراکین تو خاصی سنجیدگی اور شرافت کا مظاہرہ کر رہے تھے، مگر محترم مدیر کا رویہ تو یہ تھا گویا مجھے جانتے نہیں، پہچانتے نہیں۔ وہ مجھے انتہائی خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ شام ہی کو ٹرنک کال کر کے انجمن کے اراکین نے انہیں دوسرے شہر سے واپس بلا لیا تھا۔ وہ بول رہے تھے اور ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ انہوں نے تڑپتے ہوئے کہا، ہائے ہائے، تم نے مجھے کہیں کا نہ رکھا، میری عزت پر تم نے پانی پھیر دیا، انجمن کی نصف صدی کی بنائی ہوئی آبرو کو خاک میں ملا دیا۔ بدبخت انسان، تم نے مجھے پہلے ہی کیوں نہ بتایا تھا کہ زراعت میں تمہارا علم ایک بچے کے علم سے بھی گیا گزرا ہے اور تمہاری معلومات شرمناک حد تک ناقص ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفتر کے کسی معمولی اہلکار کو بھی اگر تمہاری جگہ عارضی مدیر بنا دیا جاتا، حتیٰ کہ دفتر کے چپراسی کو بھی ذمہ داری تفویض کر دی جاتی، تو وہ لوگ تم سے بہتر نتیجہ پیش کر سکتے تھے۔ عقل مند انسان اگر خود کچھ نہیں آتا تھا تو اپنی قابلیت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے تم نے پچھلے پرچوں سے کچھ مضامین لفظ بلفظ نقل کیوں نہ کر دیے؟ کسی طرح بھرم تو باقی رہ جاتا۔ میرے بہت سے غیر مطبوعہ مضامین رکھے ہوئے تھے، تم نے انہیں کیوں نہ شائع کیا؟ کم از کم یہ ذلت تو نہ ہوتی۔ اب ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ میں سمجھ گیا کہ محترم مدیر میری غیر معمولی کامیابی سے جل گئے ہیں، بلکہ ایسے کینہ پرور شخص کے لیے تو پنجابی زبان میں کہنا چاہیے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری غیر معمولی کامیابی سے وہ سڑ گئے ہیں اور اب اپنے مستقبل کی خاطر جلد از جلد مجھے یہاں سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ بلکہ مجھے تو اب یہ شبہ ہونے لگا کہ میرے خلاف یہ گھناؤنی سازش اور مجھے بلکہ میرے علاوہ انجمن کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی
یہ تحریک در پردہ انہی نے شروع کی تھی۔ چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستمکاری میں؟ بہرحال میں نے سوچا کہ اس وقت دبنا فضول ہے، پہلا تاثر آخری تاثر ہوتا ہے، لہذا انہیں نظر انداز کرتے ہوئے میں انجمن کے نائب صدر سے مخاطب ہو گیا۔ میں نے ان کے سامنے سارے حالات رکھ دیے اور انہیں یہ بھی بتا دیا آج پہلے ہی دن 60 زائد پرچے فروخت ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے کچھ دن اور موقع ملے تو اس رسالے کی اشاعت کو 60,000 کر دوں گا، بلکہ ایک دن میں اسے ملک ہی کا نہیں بلکہ ایشیا کا سب سے کثیر الاشاعت رسالہ بنا دوں گا۔ پھر میں نے خوش آمدانہ انداز میں ان سے کہا، بہار آئی نکالو مت مجھے اب کے گلستان سے، میرا دامن بنے تو باندھ لو گل کے گریباں سے۔ یہ پھڑکتا ہوا شعر سن کر نائب صدر اور دوسرے اراکین کے چہروں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے سوچا کہ میرا کام بن گیا، لیکن ایڈیٹر صاحب تو بہت ہی بدذوق واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی بد کلامی جاری رکھی اور کہنے لگے، کمبخت تو نے میرا حج ضائع کرا دیا، اب میرا منہ کیا دیکھ رہا ہے، بس فوراً باہر نکل جا۔ اے میرے معزز اور پیارے قارئین، میں نے بھی یہ سوچا کہ آخر یہ توہین کب تک؟ بے عزتی کے اس حلوے سے عزت کی سوکھی روٹی بہتر ہے، لہذا میں چپ چاپ باہر نکل گیا، لیکن دور تک مڑ مڑ کے سوئے گلستاں دیکھا گیا۔ من کے سابق عارضی مدیر، تحریر تھی شاہ ملک فاروقی صاحب کی، جو ان کے مضامین کے مجموعے کھٹے میٹھے انار میں شامل ہے۔